ہماری قربانی صرف خون بہانا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہماری قربانی کا مقصد فقط خون بہانا ہے، باقی کھالیں، باقی گوشت، ہڈیاں آپ جس کو چاہیں جیسے چاہیں استعمال کریں۔ ہمارے یہاں قربانی میں واجب صرف خون بہانا ہے، اس کے علاوہ آپ خود بھی کھائیں، گھر والوں کو کھلائیں، بچوں کو کھلائیں، غریب کو کھلائیں، امیر کو کھلائیں، جس کو دیں۔ یہ جو گوشت ہے نا قربانی کا، یہ صدقہ نافلہ ہے، یہ سب کو دے سکتے ہیں۔ امیر بھی یہ گوشت کھا سکتا ہے، غریب بھی یہ گوشت کھا سکتا ہے۔ یہ فرق ہے ہماری قربانی اور یہودیوں کی قربانی میں۔ اور ہماری قربانی کیسے قبول ہوتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بندہ جیسے ہی قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے، خون زمین میں بعد میں گرتا ہے، رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ یہ کھال بھی تمہارے لیے ہیں، تم چاہو اسے استعمال کر لو۔ بہت سے لوگ ہیں ان کھالوں کو استعمال کرتے، اپنے لیے بستر بنا لیتے، بیٹھنے کے لیے کوئی چارپائی وغیرہ بنا لیتے، کوئی ایسی چیز بنا لیتے ہیں، اس کو استعمال کرتے۔ بعض لوگ پہلے زمانے میں اسے مشکیزیں بنا لیتے تھے پانی بھرنے کے لیے، اور اگر ایسا نہ ہو تو کہا گیا کسی غریب کو دے دو، اور اگر وہ بھی نہ ملے تو بیچ کر اس کی رقم صدقہ کر دو۔ یعنی کہ تمہارے لیے نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے، تمہارے لیے فائدے کی ہی بات ہے کہ گوشت بھی تم نے کھانا ہے، سب کچھ تم نے ہی لینا ہے، اور اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں قربانی کا اجر و ثواب دے گا۔ تو اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا فطیبوا بہا نفسا، جب اس قدر اللہ کی جانب سے رخصت ہے تو تمہیں چاہیے کہ خوب خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ لہذا اب قربانی کے لیے اس کا نصاب کیا ہے یہ سمجھ لیجئے، پھر آج کی نشست ختم ہو جائے گی، اگلی نشست میں ہم نے مزید اور بھی باتیں کرنی ہیں۔ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ قربانی کا نصاب اور زکوٰۃ کا نصاب ایک ہی ہے۔ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا اس کی رقم کسی کے پاس ہو تو وہ صاحب نصاب ہوتا ہے نا، یا کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے اور کچھ رقم ہے، تمام چیزوں کو ملانے کے بعد اگر آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت بن جاتی ہے، رقم بن جاتی ہے، تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ اس کو اور آسان کر لیجئے، ہمارے زمانے میں آج کے دن 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے 1,28,000 کے قریب۔ یعنی اگر آپ کے پاس 1,28,000 موجود ہیں، یا کچھ سونا چاندی اور کچھ سامان وغیرہ ایسے ہیں جنہیں بیچ کر 1,28,000 کی رقم اور مالیت بنتی ہے، تو آپ صاحب نصاب ہیں، تو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے نا۔ یہی ہے زکوٰۃ کا نصاب۔ تھوڑا سا فرق ہے زکوٰۃ کے نصاب اور قربانی کے نصاب میں۔ زکوٰۃ کے لیے پیسوں کا سال گزرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس 1,28,000 ہیں تو آپ صاحب نصاب تو ہیں، لیکن اس رقم پر آپ کے لیے سال گزرنا ضروری ہے۔ لیکن قربانی کے واجب ہونے کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ پورے سال تک کنگلے تھے، قربانی کے ایام میں آپ کے پاس 1,28,000 کی رقم آ گئی تو آپ صاحب نصاب ہو گئے، آپ پر قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے پورا سال گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک فرق ہے قربانی کے وجوب میں اور زکوٰۃ کے وجوب میں، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی چیز ایسی ہے جس کی مالیت 1,28,000 کے قریب پہنچ جاتی ہے، تب بھی آپ صاحب نصاب ہو جائیں گے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے، آپ کے پاس ایک قیمتی بائک ہے جس کی مالیت 2 لاکھ کے قریب ہے، اس کے علاوہ آپ نے رف یوز کے لیے ایک اور بائک بھی لی ہوئی ہے۔ یوں آپ رف یوز کرتے ہیں اور کہیں گھومنے جانا ہو، کہیں آنا جانا ہو، ایک قیمتی اور اعلیٰ بائک آپ نے رکھی ہوئی ہے کہ کبھی سسرال جانا ہو تو اس میں ہم بیٹھ کر جائیں، تو وہ بائک یوں ہی ہے، حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے۔ وہ آپ کی حاجت تو ایک بائک سے ہی پوری ہو جا رہی ہے نا، لیکن آپ کو شوق ہے، آپ نے ایک نئی بائک رکھی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دے، اس طرح کی شوق ہوتی ہے،
آپ نے ایک نئی بائک رکھی ہوئی ہے کہ کہیں جانا ہو، کبھی سسرال جائیں تو اس میں جائیں گے، کہیں گھومنے جانا ہو بچوں کے ساتھ تو اس میں آنا جانا کریں گے. تو ایک بائک تو آپ کی استعمال کی ہے، اور دوسری بائک جو قیمتی ہے، جس کی مالیت 1.5 لاکھ سے اوپر کی ہے، وہ آپ کی اصل حاجت میں سے نہیں ہے، وہ تو آپ نے شوق میں رکھی ہوئی ہے نا. تو اس بائک کی وجہ سے آپ 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے مالک تو ہو گئے اور حاجت اصلیہ کی علاوہ ہے. تو ایسی صورت میں بھی آپ پر قربانی واجب ہے. حالانکہ اس جیسی ایک نہیں 4 بائکیں آپ رکھ لیں تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. گاڑیوں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی چیز آپ کے پاس ہو تو قربانی ضرور واجب ہوتی ہے. اس کو اور آسان کر لیجئے دوسرے مثال سے. زمینوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. آپ کی ایک زمین ہے، آپ کا ایک مکان ہے جس میں آپ رہتے ہیں، آپ نے مزید اور زمینیں خرید لیں کہ چلو ابھی بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے تو ان کے لیے کام آ جائیں گی. مزید اور زمینیں ملی، آپ نے وہ بھی خرید لیے، آپ نے اسے کرائے پر لگا دیا یا یوں ہی خالی زمین پڑی ہے. زمینوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے چاہے آپ پوری گلی خرید لیں، بشرطے کہ آپ نے ان زمینوں کو تجارت کی نیت سے نہ خریدا ہو، اپنے لیے خریدا ہو کہ چلو پیسے بھی ایک جگہ لگ جائیں گے، بچے ہیں جب بڑے ہوں گے تو ان کے کام آئیں گے، بیٹیاں ہیں شادی کے وقت میں پیسوں کی ضرورت پڑے گی، ان زمینوں سے پیسے نکال لیں گے. اسی طرح آپ نے لے لیے تو ایک دو نہیں پوری گلی آپ خرید لیں، اس پر ان زمینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مال تجارت میں سے نہیں ہے. لیکن آپ ہر سال آپ کو ان زمینوں کی وجہ سے قربانی آپ پر ضرور واجب ہوگی، اس لیے کہ ایک زمین آپ کی حاجت ہے جس سے آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور یہ جو ساری زمینیں ہیں یہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہیں. تو ہر وہ مال جو حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو جائے، اس اگر اس کی مالیت 1,28,000 2023 میں 1,28,000 اگر اس کی مالیت پہنچتی ہے تو وہ صاحب نصاب ہو جائے گا قربانی کے لحاظ سے. چاہے اس کے پاس مال ہو، چاہے گاڑیاں ہو، چاہے زمینیں ہوں. اسی طرح ایک رکشہ ہے، 2 رکشہ ہے، 3-4 رکشے آپ نے لے لیے، اسے بھاڑے پر آپ نے دے دیے ہیں، ان گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. گاڑیوں پر چاہے رکشے ہوں، چاہے بسیں ہوں، ٹیکسیاں ہوں، آپ نے لے لی، بھاڑے پہ دے دیے، اس سے آپ کما رہے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں حاجت اصلیہ میں ہونے کی وجہ سے، ان ساری چیزوں کی وجہ سے آپ پر قربانی واجب ضرور ہوگی. تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ حاجت اصلیہ کہتے ہیں جن کی ضرورت آپ کی زندگی میں ہے. اگر ان سامانوں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ بیچیں تو 1,28,000 کے قریب مالیت بن جاتی ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں. اب جب آپ نے یہ قاعدہ سمجھ لیا نا تو پھر اب آپ اگر آپ غور کریں تو ہمارے ہاں بعض کپڑے ایسے قیمتی ہوتے ہیں، بعض ملبوسات ایسے قیمتی ہوتے ہیں جو 2-4 لاکھ کے ہوتے ہیں. دلہن کے پہننے کے لیے جو کپڑے ہوتے ہیں نا، جو ولیمے اور شادی میں دلہنیں پہنتی ہیں، بسا اوقات وہ لباس، وہ ملبوسات 2-3 لاکھ کے ہوتے ہیں، اور وہ ایک بار ہی پہن کر وہ رکھ دیے جاتے ہیں، دوبارہ وہ استعمال میں نہیں آتے. تو وہ جو لباس ہے نا وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ لباس ہے، اور اس کی مالیت 1.5 لاکھ سے اوپر ہوتی ہے. 1,28,000 سے اگر اوپر ہے تو وہ خاتون صاحب نصاب ہیں، وہ خاتون صاحب نصاب. اگر وہ لباس خاتون کی ملکیت میں ہے تو خاتون صاحب نصاب، اور اگر وہ لباس شوہر کی ملکیت میں ہے تو شوہر صاحب نصاب ہے. تو یہ باریکیاں ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے. اب جو صاحب نصاب ہو جائے، اگر اس کے پاس پیسے نہ ہوں تو اس کے لیے لازم ہے وہ قرضہ لے کر قربانی کرے، یا پھر کوئی چیز بیچے جس سے اتنی رقم مل جائے کہ اس رقم سے وہ ایک حصے کی قربانی کر لے جس پر قربانی واجب ہے. اس کے پاس اگر پیسے نہیں تو اس پر لازم ہے وہ قرضہ لے کر قربانی کرے، اور اگر کہیں سے قرضہ نہیں ملتا تو کوئی سامان بیچے، سونا بیچے، اپنا لباس بیچے، قربانی اس پر واجب ہے. یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن اگر آپ غور کریں گے نا
تو ہمارے یہاں اکثر و بیشتر ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن شریعت کے معاملے سے بے خبر اور غافل ہونے کی وجہ سے وہ قربانی کر نہیں پاتے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ قربانی کے لحاظ سے لوگ بڑے شوقین ہوتے ہیں، لیکن اصل میں انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ قربانی واجب کس پر ہے، قربانی واجب کس پر نہیں ہے۔ تو جب یہ اصول سمجھ لیں گے، آپ کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا اور پھر دوسروں کو سمجھانا بھی آسان ہو جائے گا۔ مزید قربانی اور جانور کے حوالے سے باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا